ویسے حد ہے یار ایمان نال، ہندوستان پہ بھی تف ہے، لکھ لکھ لعنت ہے کہ وہ خود اپنے شہریوں کو ہلاک کرتا ہے اور الزام پاکستان پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہاں یہ باتیں بھی پھیلاتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اوے آؤ تو صحیح، چائے شائے اب نہیں ہے، وہ دور ختم ہو گئے، اب تو لپٹن کی چائے ہے، لپیٹ کے رکھیں گے، دگڑ دوس کر دیں گے۔ گھس بیٹھیو، آئے تھے نا تم، ہم نے کہا چائے پیو تو نکلو۔ وہ کلبھوشن یادو تمہارا جو پنویا ہے وہ تو ابھی تک ہمارے پاس ہے، اندہ کی کرنا ہے، لہٰذا کچھ شرم ہونی چاہیے۔ اور ہمارے وزیر دفاع جس طرح کہتے ہیں نا، کچھ شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے، اور کوئی گریس بھی ہونی چاہیے، وہ تم میں نہیں ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ کیا امریکہ کے اندر، کیا کینیڈا کے اندر تمہاری دہشت گردی کے ثبوت مل نہیں گئے؟ اب جو امریکی نائب صدر کے آمد کے موقع پر جو تم نے اپنے ہی بندے مار دیے، اب نہیں ہوگا یہ۔ اور پھر میڈیا، ہندوستانی میڈیا را کے ساتھ مل کے ان اکاؤنٹ سے جس طرح پوری دنیا میں تم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو، اب بچہ کوئی نہیں رہا، اب سب کو نظر آ رہا ہے۔ تمہاری تو تاریخ یہ ہے، میں صرف 17-18 سال کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دوں تو کیا تھا؟ سمجھوتا ایکسپریس کا تم نے سب سے پہلے کہا 2007 میں، وہ تمہارا میجر رمیش وہ پکڑا گیا اور ہندو انتہا پسند پکڑے گئے۔ کون کون سی بات سنو گے؟ ممبئی حملوں کو تم نے بین الاقوامی سطح پہ استعمال کرنے کی کوشش کی، واپس بچ گئی ٹھا کر کے۔ کیا ہوا؟ تمہارے جھوٹ بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور میں اس طرح لمبی فہرست ہے میرے پاس۔ تمہارے CBI کے سابق افسر نے کہہ نہیں دیا تھا کہ ہمارا خود یہ پلاٹڈ تھا اور ہمارا اپنا ڈرامہ تھا یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور ہندوستان کے اندر جو ہے وہ انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو، یہ سیکولر ہندوستان وڑ گیا ہے، سیکولر ہندوستان دفن ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، انتہا پسندیاں ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے، اور ہم بھی بتاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اتنی لمبی کیرالا میں تم نے سیاحوں پر حملہ کروا لیا، اور جو اس کے بعد پتہ چلا کہ مدھیہ پردیش اور راجستھان کے الیکشن میں جو نتائج چاہیے تھے اس کے لیے انتہا پسندی ضروری تھی اور اپنے بندوں کو مارنا ضروری تھا۔ پھر پلوامہ کے اندر 40 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، اس کا بھی یہی نتیجہ نکلا، اور سابق گورنر نے وہ اعتراف کر لیا، انکشاف کر دیا کہ یہ خود کرایا گیا ہے۔ پھر راجوڑی کے اندر 5 جو ہندوستانی فوجی ہلاک ہوئے، وہ بھی یہی ڈرامہ تھا۔ اب پہلگام میں تم نے کر دیا۔ یار دنیا پاگل ہے، دنیا کو نہیں پتا۔ جاؤ نکالو قطر سے جا کے اپنے اداروں کے افسران جو بھی پابند سلاسل ہیں، جن کو سزائیں مل چکی ہیں، پوری دنیا کے سامنے تمہارا مکرو گھٹیا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ لہذا پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائیاں بند کرو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کو مروب کر لیا جائے گا، نہیں، تم کہتے ہو نا مولوی، نہیں، حافظ قرآن ہے ہمارا آرمی چیف، اللہ نے جو کہا ہوا ہے ڈائریکٹ سمجھتا ہے۔ شہید ہونے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن تو انوی چھڑاں گے نہیں، ہم تو شہادت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس ملک کے عوام، اس ملک کی سیاسی مذہبی جماعتیں، تمام تر طبقات ایک پیج پہ ہیں۔ اور پھر اگلا ڈرامہ، تم نے ان 2 بندوں کو بیچاروں کو مار دیا، ملک فاروق کو اور احمد دین کو، محمد دین کو، جمال دین کے بیٹے کو، اور ان کے بارے میں 22 اپریل کو تھانے میں اطلاع بھی دے دی گئی کہ یہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اور تم نے جب ان کی نعشیں اور لاشیں جو سامنے لے کے آئے ہو اپنے والوں کے، یہ دور اندازی کر رہے تھے اور انہوں نے بندے مارے ہیں، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کے جوتے دیکھیں، کس طرح پالش ہوئے، کس طرح کپڑے صاف شفاف۔ دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں۔ تم نے جو مکرو کھیل کھیلنا تھا وہ کھیل لیا، اس کا نتیجہ تمہارے حق میں نہیں آئے گا۔ تم نے اپنے ہی بندے مار دیے۔ لکھ لعنت تیرے تے بڑا ہندوستان۔ انسانی حقوق بڑا تم کہتے ہو جی، ہوئے 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 ہمارے ہاں دہشت گردی ہو گئی۔ تم تو اپنے ذات برادری والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کوئی دلت ہے، کوئی چھوٹی ذات ہے، بڑی تفصیلی باتیں ہیں۔ لیکن بس آخری بات، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے مت دیکھنا، کیونکہ ہم نے تمہارے سارے ثبوت دے رکھے ہیں۔ ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں فتنۃ الخوارج کے کمانڈرز کی اور رہنماؤں کی، کہ ہندوستان کے ذریعے کس طرح ہمیں اکسایا جاتا ہے یا پھسلایا جاتا ہے یا پاکستان میں دہشت گردی کی جاتی ہے۔ انف از انف، بس اس سے آگے کچھ برداشت نہیں۔